یہ انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اور مختلف مراحل سے گزرا ہے، اس انسان کی ترقی، اس کا کمال اس میں نہیں ہے کہ اس کے اطراف میں مادی اشیاء اچھی ہو جائیں۔ اس کی ترقی اس میں بھی نہیں ہے کہ وہ چاند پہ چلا جائے۔ اس کی ترقی اس میں بھی نہیں ہے کہ اس کے پاس آسائش کی چیزیں میسر آ جائیں۔ اس کی ترقی اس میں ہے کہ اس کی معرفت میں اضافہ ہو جائے۔ اگر معرفت میں اضافہ نہ ہو تو ایک جانور جسے لوگ زیادہ پالتے ہیں، میں ممبر سے اس کا نام بھی نہ لوں، وہ اگر کسی بلینئر کا جانور ہے، اس کی زندگی بہت سے انسانوں سے زیادہ آسائش میں ہوتی ہے، اس کا کمرہ بہت سے انسانوں سے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس میں اے سی لگا ہوتا ہے، ہیٹنگ کا اس میں انتظام ہوتا ہے، بستر بھی نرم گرم ہوتا ہے، اسے کھانے کو جو کچھ ملتا ہے وہ بھی بہت سے انسانوں سے بہتر ملتا ہے۔ بہت سے بیوقوف ایسے ہیں جو اپنی جائیدادیں بھی اس کے نام کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جانور افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ انسان افضل ہے۔ وہ غریب فقیر انسان افضل ہے، یہ جانور افضل ہے؟ وہ غریب فقیر انسان افضل ہے۔ اس لیے کہ فضیلت مادی اشیاء سے نہیں ملتی ہے، فضیلت روح سے ملتی ہے، روح کے تکامل سے ملتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں، یہ روایت پیش کروں گا میں آئندہ انشاءاللہ اگر آپ تشریف لائیں گے یا جو لوگ تشریف لائیں گے، جس سے یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کے بل بوتے پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا عمل بھی تب تک عمل نہیں ہوتا جب تک اسے معرفت حاصل نہ ہو۔ معرفت ہوگی، حسن فاعلی ہوگا تو اس کے فعل میں حسن آئے گا، اس کا فعل قبول ہوگا، اس کے فعل کا ثواب ہوگا۔ اگر معرفت نہیں ہے تو اس کے کسی عمل کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے کہ وہ اس عمل کے بل بوتے پر جنت میں داخل ہو سکے۔ ابتدائی معرفت حاصل ہے، توحید کی معرفت ہے، امامت کی معرفت ہے، نبوت کی معرفت ہے۔ اس معرفت کے ساتھ آپ نے عمل انجام دیے، یہ عمل آپ کو جنت تک پہنچانے کے لیے کافی ہیں؟ حاشا وکلا۔ اس عمل سے اولیاء بھی جنت میں نہیں جا سکتے، وہ بھی محتاج شفاعت ہیں۔ بغیر شفاعت کے اپنے عمل کے بل بوتے پر ہم جنت نہیں جا سکتے۔ لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ جنت میں ہم عمل کے بل بوتے پر داخل ہوں گے، لیکن مقامات جنت، درجات جنت معرفت جناب سیدہ سے ملیں گی۔ جنت میں جانا اور ہے، پہنچنا اور ہے، اور جنت کے درجات اور ہیں۔ ایک شخص نے کم عمل کیے ہوں گے، اس کی معرفت زیادہ ہوگی، اس کا درجہ بلند ہوگا۔ کیوں معرفت جناب سیدہ اہم ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے لیے قدوہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کے لیے قدوہ حضرت ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم کے لیے قدوہ محمد و آل محمد ہیں۔ صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ اور آل محمد کے لیے اسوہ، قدوہ، محور، حجت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے، محمد و آل محمد۔ آپ بہت سے
ادوار سے گزر کے آئے ہیں. آپ کی روح بھی بہت سے ادوار سے گزر کے آئی ہے اور آپ کا جسم بھی بہت سے ادوار سے گزر کے آئی ہے. جب بگ بینگ ہوا، اگر ہوا ہو تو اس بگ بینگ میں آپ موجود تھے، آپ وہاں تھے، اور اس کے بعد اسلاف سے گزرتے ہوئے آپ یہاں اس دنیا میں متولد ہوئے، اپنے باپ کے صلب میں آئے ہیں. اس سے پہلے یہ جو صلب میں آپ آئے ہیں، اس سے پہلے آپ کی روح بھی مختلف ادوار سے گزری ہے. پہلے عالم اذلہ میں تھی، پھر عالم شبہہ میں تھی، پھر عالم ارواح میں، پھر عالم ذر میں. اب یہ عالم نہ جانے کیسے ہیں، جن عوالم سے یہ روح گزر کر اس حالت میں یہاں تک پہنچی ہے. بدن بھی مختلف مراحل سے گزرا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. آپ کو خدا نے مٹی کے جوہر سے بنایا ہے، تراب سے بنایا ہے، خاک سے بنایا ہے. وہ خاک جس کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اہمیت نہیں، اور ایک ہوا کے جھونکے کے ساتھ یہاں سے اڑ کے وہاں، وہاں سے اڑ کے یہاں، اس کو کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں، اس کا کوئی صاحب بھی نہیں. اگر کسی کے بدن پہ خاک آ جائے تو اس کو جا کے نہانا پڑتا ہے کہ کسی طرح اس خاک کو اپنے آپ سے دور کیا جائے. وہ خاک کہاں، اور اس خاک سے یہ جو انسان بنا ہے، یہ جو بدن بنا ہے، یہ کہاں ہے؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. پھر اس خاک سے جو نطفہ بنا ہے، اس نطفے کو قرار مکین میں، محفوظ مقام پر رکھا ہے. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس پڑھنا چاہتے ہیں یا دلچسپی ہے، نہیں ہے تو بھی پڑھ لیں. یہ جو قرار مکین ہے، یہ محفوظ ترین مقام ہے. اتنا محفوظ مقام ابھی تک انسان بنا نہیں سکا ہے. یہ انسان ابھی ہم اس عمر میں کتنا حساس ہے. کوئی ایک چیز بھی ادھر ادھر ہو جائے، انسان مرحوم ہو جاتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. آج کل کی ان تمام فیسلٹیز کے باوجود، میڈیکل کی اتنی ترقی کے باوجود، انسان مجبور ہے، حساس ہے. ایک چھوٹا سا روڈ ایکسیڈنٹ یا آپ کے کسی بھی بدن میں سے کوئی تھوڑا سا اختلال، کوئی ادھر ادھر ہو جائے، یہ انسان چلا جاتا ہے. لیکن جب یہ نطفہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ انتہائی حساس، اور اسے چھوٹی سی ہوا کا جھونکا بھی اسے تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس نطفے کو قرار مکین میں، محفوظ جگہ میں خدا نے قرار دیا. ثم خلقنا النطفۃ علقہ. تھوڑا سا تیز چلتے ہیں. نطفے کو علقہ کیا، لوتھڑا کیا. فخلقنا العلقہ مضغہ. اس لوتھڑے کو بوٹی بنایا. فخلقنا المضغۃ عظاما. اس سے ہم نے ہڈی بنائی، اور پھر ہڈی کو فکسونا العظام لحما. یہ سارا خلق چل رہا ہے کہ ہم نے نطفہ خلق کیا، نطفے سے ہم نے لوتھڑا خلق کیا، لوتھڑے سے بوٹی خلق کی، بوٹی سے ہڈی خلق کی، ہڈی سے ہم نے اس پر گوشت چڑھایا. اب خدا کا لہجہ قرآن میں بدل جاتا ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر. یہ سارا خلق ہو رہا تھا، یکدم ثم آ گیا. اب جو طالب علم بیٹھے ہیں وہ فا اور ثم کا فرق جانتے ہیں. پھر خلق اور انشاء کا فرق بھی آپ کو معلوم ہے یا ہونا چاہیے. جب تک جسم کی باری تھی وہاں خلق ہے. جیسے ہی روح شامل ہو گیا اس بدن میں، اسے
اللہ نے انشاء کہا، اس لیے کہ انشاء اور خلق میں فرق یہ ہے کہ انشاء میں خلق کے ساتھ تربیت ہوتی ہے اور روح کو تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ خدا اپنے آپ کو مبارکباد دے رہا ہے، کتنا بڑا شاہکار خلق کر دیا۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو مبارکبادی دی ہے کہ تو اللہ کا کتنا بڑا شاہکار ہے، جسے خلق کرنے کے بعد اللہ تبارک اللہ احسن الخالقین کے۔ یہ انسان، یہ دو چیزیں ہیں، ایک قوہ بدن ہے اور دوسرا قوہ روح ہے۔ بدن خاک سے ہے، خاک سے ہونے کی وجہ سے وہ ہمیشہ نیچے کی طرف جاتا ہے، اور روح عالم ارواح سے آیا ہے، عالم بالا سے آیا ہے، اس لیے وہ انسان کو ہمیشہ بالا کی طرف لے جانا چاہتا ہے، اونچائی کی طرف، علو کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ انسان میں یہ تضاد، یہ لڑائی ہمیشہ رہتی ہے۔ بدن چاہتا ہے اسے پستی کی طرف لے جائے، روح چاہتی ہے اسے بلندی کی طرف لے جائے۔ یہ مقدمہ کیوں بیان کیا؟ اگر چاہتے ہو روح بلندی کا سفر طے کرتی رہے اور یہ بدن اس سفر میں آڑے نہ آ سکے، روح کو شکست نہ دے سکے، تو معرفت حاصل کرو ان ارواح کی کہ جن کی معرفت تمہیں پرواز اور معراج کا شوق تم میں بیدار کرے گی۔ یہ دو جنبے ہیں، ایک بدن ہے اور ایک روح ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں روحانی سفر، معنوی سفر کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں۔ اس معنوی سفر کو ہم بہت آسانی سے طے کر سکتے ہیں، اور سفر کے لیے، اس کو طے کرنے کے لیے ہمیں معرفت چاہیے۔ معرفت کے لیے ہمیں مناسبات چاہیے، جو اللہ اپنی زندگی میں لگے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح خیال نہیں آتا۔ یہ ہستی اتنی عظیم ہستی ہے کہ انبیاء کو بھی جو بھی مقام ملا ہے وہ بھی معرفت جناب سیدہ کی وجہ سے ملا ہے۔ علی معرفتها دارت قرون الاولی، قرون اولا میں انبیاء کو نبوت اگر ملی ہے، انبیاء کو کتاب اگر ملا ہے، انبیاء کو حکمت اگر ملی ہے، انبیاء کے جو مختلف درجات ہیں، وہ سب معرفت جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے، صلوات پڑھ دیجیے محمد و علیہ۔